السلام علیکم ناظرین یہ مطالبہ کہ مارکونی ایک رقاصہ کو اپنے ساتھ رکھے گا کوئی عجیب یا غیر معمولی مطالبہ نہ تھا، البتہ قدومی کو اپنے ساتھ لے جانا کچھ عجیب سا تھا۔ قدومی ایک جوان سال رقاصہ تھی جو صرف امراء اور دولت مند افراد کے ہاں جاتی تھی۔ وہ سوڈان کی رہنے والی تھی اور مسلمان تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی مگر اس کے ناز و ادا میں جو جادو تھا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ خراب کر رکھے تھے۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ قدومی مارکونی کے ساتھ صحرا میں چلی جائے گی۔ مارکونی اس کے بغیر جانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ احمر درویش کو آخر یہ وعدہ کرنا پڑا کہ وہ قدومی کو اس کے ساتھ بھیج دے گا۔ اسی روز 50 آدمیوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ قاہرہ میں سلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کی کمی نہیں تھی۔ مارکونی زیادہ تر آدمی انہی میں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے اعتماد کے آدمی تھے۔ عامر بھی اسی گروہ کے آدمیوں کو انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی کے اس جرنیل نے اپنا ایک تخریب کار گروہ تیار کر رکھا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے، ان کے راز و مقاصد سلیبیوں والے تھے۔ عامر درویش نے اپنا ایمان نیلام کر کے ان چند ایک مسلمانوں کو بھی ایمان فروش بنا دیا تھا۔ یہ سب صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا حسن بن صبا کے فدائیوں کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ قدومی کے پاس مارکونی کا پیغام خود عامر درویش لے کر گیا۔ عامر معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا، وہ فوجی حاکم تھا اور مصر پر عملاً فوج کی حکومت تھی۔ ویسے بھی قدومی عامر کے زیر اثر تھی، اس نے بادل نخواستہ ہاں کر دی، لیکن مارکونی نے اسے یہ بتا کر کہ وہ فرعون کے مدفن میں سے ہیرے جواہرات نکالنے جا رہا ہے، قدومی پر ایسا نشہ طاری کر دیا کہ وہ فوراً روانہ ہونے کو تیار ہو گئی۔ مارکونی منجا ہوا چلاک اور ہوشیار آدمی تھا، اس نے قدومی کو ملکہ کلوپترا بنا دیا۔ مارکونی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ فرعون کے مدفن سے برآمد ہونے والا خزانہ کہاں اور کیوں صرف کیا جائے گا۔ 50 آدمیوں کی تلاش میں 15-20 دن لگ گئے۔ ان میں زیادہ تعداد سلیبی تخریب کاروں کی تھی، باقی سب مسلمان تھے، وہ بھی سلیبیوں کے ہی تخریب کار تھے۔ سب اونٹوں پر سوار ہو کر قاہرہ سے نکل گئے تھے، لیکن وہ اکٹھے روانہ نہ ہوئے۔ 3-3 4-4 کی ٹولیوں میں مسافروں اور تاجروں کے روپ میں نکلے۔ قدومی کو ایک پردہ دار بیوی کے بحروب میں لے جایا گیا۔ مارکونی اس کا خاوند بنا۔ ان دونوں کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک سلیبی تھا اور دوسرا مسلمان جس کا نام اسماعیل تھا۔ یہ احمر کے خاص آدمیوں میں سے تھا، اپنی ضرورت پر اور کرائے پر بھی ہر جرم کر گزرتا تھا، کرائے کے قاتلوں میں سے بھی تھا۔ مارکونی اسے اچھی طرح جانتا تھا اور اس مہم میں اسے قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ یہ سب الگ الگ راستوں سے روانہ ہوئے تھے۔ انہیں 18 کوس دور وہ جگہ بتا دی گئی تھی جہاں انہیں اکٹھا ہونا تھا۔ ان کے پاس تیر و کمان اور تلواریں تھیں، رسے اور کھدائی کا سامان تھا۔ سب سے پہلے مارکونی، اسماعیل، قدومی اور ان کا ایک ساتھی وہاں پہنچے تھے۔ مارکونی انہیں اس پہاڑی علاقے کے اندر لے گیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور انہوں نے خیمے لگا لیے تھے۔ اسی رات ان کے ساتھیوں کو پہنچ جانا تھا۔ اسماعیل قدومی کو جانتا تھا، قدومی اس سے واقف نہیں تھی۔ ناظرین، ایک وہ محاذ تھا جس پر نور الدین زنگی لڑ رہا تھا۔ اس نے کرک کا قلعہ فتح کر کے وہاں کے اور مضافات کے علاقوں میں انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اس کے گشتی دستے دور دور تک گشت کرتے تھے تاکہ سلیبی کسی طرف سے جوابی حملے کے لیے آئیں تو قبل از وقت اطلاع مل جائے۔ ان دستوں کا تصادم سلیبی دستوں سے ہوتا رہتا تھا۔ زنگی تمام انتظامات سلطان ایوبی کی فوج کے حوالے کر کے بغداد واپس جانے کی تیاریاں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے انتظار میں تھا، مگر سلطان ایوبی دوسرے محاذ پر لڑ رہا تھا جو سلیبیوں اور ان کے پیدا کردہ غداروں نے مصر میں کھول رکھا تھا۔ یہ محاذ زیادہ خطرناک تھا۔ سلطان ایوبی اس زمین دوز محاذ پر لڑنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ وہ خوب مقابلہ کر رہا تھا، مگر اسے ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ایک اور محاذ بھی کھل گیا ہے۔ یہ تھا فرعونوں کے مدفنوں کی تلاش۔ شام کے کھانے کے بعد سلطان ایوبی اس کمرے میں گیا جہاں وہ اپنے سالاروں اور دیگر حکام کو اکٹھا کر کے احکامات اور ہدایات دیا کرتا تھا۔ وہاں فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کے علاوہ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس بھی تھے۔ سلطان ایوبی کو اسی روز نور الدین زنگی کا ایک طویل تحریری پیغام ملا۔ اس نے اس پیغام کے ضروری حصے کمانڈروں کو سنائے۔ زنگی نے لکھا تھا: عزیز صلاح الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ و سلامت رکھے۔ اسلام کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ کرک اور گرد و پیش کے علاقے دشمن سے صاف ہو چکے ہیں۔ گشتی دستے جاتے ہیں تو سلیبیوں کا کوئی دستہ کبھی کبھی ہمارے کسی دستے سے الجھ پڑتا ہے۔ سلیبی مجھ پر یہ رعب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ابھی یہی ہیں،
تمہارے تیار کیے ہوئے چھاپا مار دستے تعریف کے قابل ہیں، یہ بہت دور تک چلے جاتے ہیں، تم نے ان پر جو محنت کی ہے وہ صلہ دے رہے ہیں، تمہارے جاسوس ان سے بھی زیادہ دلیر و عقل مند ہیں، ان کی نظروں سے میں اتنی دور بیٹھا ہوا دشمن کی ہر ایک حرکت دیکھ رہا ہوں۔ تازہ اتنا یہ ہے کہ صلیبی شاید جوابی حملہ نہ کریں، وہ ہمیں انگیخت کر رہے ہیں کہ ہم آگے جا کر ان پر حملہ کریں۔ تم جانتے ہو کہ بیت المقدس جو ہماری منزل ہے اور قبلہ اول جو ہمارا مقصود ہے کتنی دور ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ان فاصلوں سے اور ان مسافتوں سے گھبرانے والے انسان نہیں ہو، لیکن فاصلے زیادہ نہیں، دشواریاں اور رکاوٹیں زیادہ ہیں۔ بیت المقدس تک ہمیں بہت سے قلعے سر کرنے ہوں گے، ان میں چند ایک قلعے تو بہت مضبوط ہیں۔ صلیبیوں نے قبلہ اول کا دفاع دور دور کی قلعہ بندیوں کی صورت میں بہت مضبوط کر رکھا ہے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ صلیبی اس کوشش میں ہیں کہ یونانیوں، باذنطینیوں اور اطالویوں کا بحری بیڑا متحدہ ہو جائے اور مصر پر حملہ آور ہو کر شمالی علاقے میں فوجیں اتار دے۔ تمہیں اس صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے، پیش بندی کر لو، تمہارے پاس دور مار آتشی گولے پھینکنے والی منجنیقیں زیادہ ہونی چاہیے۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ شمالی علاقے کی زمین اجازت دے تو دشمن کے بحری بیڑے کو ساحل تک آنے دو، وہاں مزاحمت نہ کرو، دشمن کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دو کہ اس نے تمہیں بے خبری میں آن دبوچا ہے۔ فوجیں اتر آئیں تو جہازوں پر آگ برساؤ اور صلیبی فوج کو اپنی پسند کے میدان میں گھسیٹ لو۔ میں تمہاری مجبوریوں سے بے خبر نہیں ہوں، تمہارے قاصد نے تمام حالات بتائے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کی ساری بادشاہیاں طوفان کی طرح آ جائیں تو بھی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ امت لہو دینا جانتی ہے، یہ سرفروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم جب آؤ تو تمہارے ساتھ فوج زیادہ ہونی چاہیے۔ صلیبی تمہیں قلعہ بندیوں میں لڑا کر تمہاری طاقت ذلیل کرنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کے راستے میں ہی تم بے دست و پا ہو جاؤ۔ تم جب آؤ تو مصر کے اندرونی حالات کو پوری طرح قابو میں کر کے آنا، سوڈانیوں کی طرف سے چوکنا رہنا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے سامنے کچھ مالی مسائل بھی ہیں، میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہتر ہے کہ اپنے مسائل خود ہی حل کرنے کی کوشش کرو، قاہرہ سے جلدی نکل آؤ، لیکن اندر اور باہر کے حالات دیکھ کر وہاں سے نکلنا، اللہ تمہارا حامی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے مجلس کے حاضرین کو یہ پیغام پڑھ کر سنایا اور انہیں یہ امید افزا خبریں سنائیں کہ فوج میں شامل ہونے کے لیے دیہاتی علاقے سے لوگ آنے لگے ہیں۔ توہم پرستی کی جو مہم دشمن نے شروع کی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، لیکن کہیں کہیں اس کے اثرات باقی ہیں۔ ایک فطور مسجدوں سے بھی اٹھا تھا، اسے بھی دبا لیا گیا ہے۔ 3-4 اماموں نے انہی توہمات کو جو صلیبیوں نے ہمارے مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے ان اماموں کو مسجدوں سے نکال دیا ہے اور مسجدیں ایسے اماموں کے حوالے کر دی ہیں جن کے نظریات اور عقیدے قرآن کے عین مطابق ہیں۔ وہ اب لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ مسلمان کا خدا عالم اور بے علم کے لیے، امیر اور غریب کے لیے، حاکم اور یحییٰ کے لیے ایک جیسا ہے، وہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے، اچھے عمل کی جزا اور برے عمل کی سزا دیتا ہے۔ میں اپنی قوم میں یہی قوت اور جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اور خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا دشمن صرف میدان جنگ میں نہیں لڑ رہا، وہ تمہارے دلوں میں نئے عقیدے ڈال رہا ہے۔ یہودی اس مہم میں پیش ہے۔ یہودی اب کبھی تمہارے آمنے سامنے آ کر نہیں لڑے گا، وہ تمہارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس عمل میں اتنی جلدی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ناکام بھی نہیں ہوگا۔ وہ وقت آئے گا جب خدا کی دھتکاری ہوئی یہ قوم مسلمانوں کو کمزور دیکھ کر ایسی چال چلے گی کہ اپنے مقصد کو پا لے گی۔ ہمارے سامنے ایک مہم یہ بھی ہے کہ قوم کے دل سے عورت اور دولت کا لالچ نکال دیں، اس کے لیے ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ امیر محترم، ایک کمانڈر نے کہا، ہمیں دولت کی بھی ضرورت ہے، اخراجات پورے کرنے مشکل ہو رہے ہیں، ہمیں بعض کاموں میں مشکل پیش آتی ہے، میں یہ مشکل آسان کر دوں گا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہیں یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ مسلمانوں کے پاس دولت کی اور فوج کی کمی رہی ہے اور رہے گی۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی جنگ 313 مجاہدین کی طاقت سے لڑی تھی، اس کے بعد مسلمان جہاں بھی لڑے اسی تناسب سے لڑے۔ مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی کبھی نہیں رہی، دولت چند ایک افراد کے گھروں میں چلی گئی۔ اب بھی ہماری قوم کا یہی حال ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے جو مالک مسلمان ہیں ان کے پاس دولت کے ڈھیر پڑے ہیں، دولت کے ڈھیر یہاں بھی پڑے ہیں۔ سالار اعظم غیاث بلبیس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک نئی مہم شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصر خزانوں کی سرزمین ہے،
یہاں جو فرعون بھی مرا وہ اپنا تمام تر خزانہ اپنے ساتھ زمین کے نیچے لے گیا۔ وہ خزانے کس کے تھے؟ یہ اس غریب مخلوق کی دولت تھی جسے بھوکا رکھ کر اسے سجدے کرائے گئے۔ انسانوں سے زمین کھدوا کر اور پہاڑ کٹوا کر فرعونوں نے اپنے زمین دوز مقبرے بنائے۔ وہ تو ایسے جیسے ان کے محل تھے، ان میں انہوں نے وہ دولت ڈھیر کر لی جو لوگوں کی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم فرعونوں کے زمین دوز مقبروں اور مدفنوں کی تلاش شروع کر دیں اور خزانے ملک اور قوم کی خاطر استعمال کریں۔ گیاس بلبیس کی تائید میں کئی آوازیں اٹھیں۔ یہی صحیح ہے امیر محترم، ہم نے اس سے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ہم اس مہم میں فوج کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شہری آبادی سے ایک لشکر جمع کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ہاں، غیر فوجیوں کو استعمال کیا جائے اور انہیں اجرت دی جائے۔ مجلس میں ہنگامہ سا بپا ہو گیا۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اگر کوئی خاموش تھا تو وہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ مجلس میں بہت دیر بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کا امیر اور سالار اعظم خاموش ہے۔ مجلس پر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے سب پر نگاہ ڈالی اور کہا کہ میں اس مہم کی اجازت نہیں دے سکتا جس کی تجویز گیاس بلبیس نے پیش کی ہے۔ مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ سلطان ایوبی اس تجویز کو ٹھکرا دے گا۔ اس نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد تاریخ مجھے قبر چور اور مقبروں کا ڈاکو کہے۔ تاریخ نے مجھے ذلیل کیا تو اس میں تمہاری بھی ذلت ہوگی۔ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ صلاح الدین ایوبی کے مشیر اور وزیر بھی قبر چور تھے۔ صلیبی اس الزام کو خوب اچھالیں گے اور تمہاری قربانی اور جذبہ اسلام کو ڈکیتی اور راہزنی کا نام دے کر تمہیں تمہاری ہی نسلوں میں رسوا کر دیں گے، اور تم ہی نہیں، ہماری تاریخ ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ گستاخی معاف امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑے سے عرصے کے لیے مصر صلیبیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہاں کے خزانوں کی تلاش شروع کی تھی۔ قاہرہ کے مضافات میں ہم نے جن کھنڈروں سے صلیبی تقریب کاروں اور فدائیوں کا ایک گروہ پکڑا تھا وہ کسی فرعون کا مدفن تھا۔ وہاں سے وہ سب کچھ لے گئے تھے۔ صلیبیوں کی حکومت زیادہ دیر قائم نہ رہی ورنہ وہ یہاں کے تمام خزانے نکال کر لے جاتے۔ محترم گیاس بلبیس نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ خزانے اگر کسی کی ملکیت ہیں تو وہ فرعون نہیں تھے، تو ان کے مالک اس وقت کے انسان تھے۔ میں یہ مشورہ پیش کرنے کی جرات ضرور کروں گا کہ یہ خزانے نکال کر آج کے انسان کی فلاح و بہبود اور وقار کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، سلطان ایوبی نے کہا کہ یہ خزانے تمہارے سامنے آئے تو تم بھی فرعون بن جاؤ گے۔ انسان کو یہ جرات کس نے دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھے؟ دولت اور دولت کی ہوس نے۔ تم صلیبیوں کی بات کرتے ہو کہ انہوں نے فرعونوں کے ایک مدفن کو لوٹا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب پہلے فرعون کی لاش تمام تر خزانے کے ساتھ زمین میں دبائی گئی تھی، قبر چوری اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ انسان وحشیوں اور درندوں کی طرح پہلے فرعونوں کے مدفن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کا دین اور ایمان صرف دولت بن گیا تھا۔ پھر فرعون مر کر اپنے خزانے زمین میں لے جاتے رہے اور قبر چوری باقاعدہ پیشہ بن گئی۔ اس کے بعد ہر فرعون نے اپنی زندگی میں ہی اپنا مدفن کسی ایسی جگہ تیار کرایا کہ کوئی اسے کھول نہ سکے۔ اور جب فرعونوں کا دور ختم ہو گیا تو مصر جس کے قبضے میں بھی آیا، اس نے اس چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش شروع کر دی۔ میں جانتا ہوں کہ فرعونوں کے بہت سے مدفن ایسے ہیں جن کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں۔ وہ زمین دوز محل ہیں۔ قیامت تک مصر کے حکمران اور حملہ آور ان مدفنوں کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ میرے رفیقو، صلاح الدین ایوبی کو اس قطار میں کھڑا نہ کرو۔ میں جانتا ہوں میرا انکار تم میں سے کسی کو پسند نہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میری بات سمجھنے کے لیے تمہیں اپنے ذہن بالکل خالی کرنے ہوں گے۔ میری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ باہر سے آئی ہوئی دولت جو قومی ضروریات کے لیے آئی ہو، حاکموں کا ایمان متزلزل کرتی ہے۔ یہ دولت کی لعنت ہے۔ اگر میرے پاس گھوڑا خریدنے کے لیے رقم نہیں ہوگی تو میں فوج کے ساتھ پیدل بیت المقدس جاؤں گا۔ گھوڑا خریدنے کے لیے مردوں کے کفن اتار کر نہیں بیچوں گا۔ میرا مقصد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانا ہے۔ گھوڑا خریدنے کے لیے رقم کا حصول میرا مقصد نہیں۔ آپ کے حکم کے بغیر ہم ایسی کوئی مہم شروع نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا، غیاس۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے غیاس بلبیس سے مسکرا کر پوچھا، آج تمہیں ان پوشیدہ خزانوں کا خیال کیسے آ گیا؟ مجھے یہاں آئے 4 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے یہ تجویز کیوں پیش نہ کی؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا امیر محترم، غیاس بلبیس نے کہا۔ تقریباً 2 مہینے ہوئے کتب خانے کے محرر نے مجھے بتایا تھا کہ پرانے کاغذات میں سے کچھ کاغذات گم ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کاغذات کی نوعیت اور اہمیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ایسے اہم نہیں تھے کہ تلاش ضروری سمجھی جائے۔ یہ کچھ نقشے سے تھے اور فرعونوں کے وقتوں کی تحریریں تھیں۔ بہت ہی بوسیدہ اور کرم خوردہ کاغذات اور کپڑے تھے۔
मुहर्रर ने जब फ़िरौनों का नाम लिया तो मुझे ख्याल आया कि उन तहरीरों और नक्शों में फ़िरौनों के खुफिया मकबरों के मुतालिक मालूमात हो सकती हैं। मैंने वो पलंदे देखे जिनमें से कागजात गुम हुए थे। मैंने ये सोचकर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि इन तहरीरों को आज कौन पढ़ और समझ सकता है। तुमने सही नहीं सोचा गियास बलबीस, सुल्तान अयूबी ने कहा। मिस्र में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन तहरीरों और इशारों को समझ सकते हैं। उन कागज़ों और नक्शों की चोरी हैरान कुन नहीं, ये चोरी खजाने के किसी लालची ने की होगी। उन कागज़ों के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे चोर के साथ दिलचस्पी है। वो कोई तुम्हारा रफ़ीक ही ना हो। उस चोर का सुराग लगाओ। मुझे शुबा होने लगा है कि उन कागज़ों की कुछ अहमियत ज़रूर है। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं मोहतरम गियास बलबीस के साथ बात कर चुका हूँ। बहुत दिनों से हमारे मुखबर और शहर के अंदर के जासूस हमें किसी पुरअसरार सरगर्मी की इतला दे रहे हैं। कदूमी यहाँ के एक मशहूर रकासा है जिसे अमीरों की महफिलों की शम्मा कहा जाता है। 5-6 दिनों से गायब है। एक रकासा का शहर से गैर हाजिर हो जाना कोई अहम वाक़या नहीं हुआ करता, लेकिन कदूमी को मैंने ख़ास तौर पर नज़र में रखा हुआ है। मेरे मुखबरों ने बताया है कि उसके यहाँ अजनबी और मशकूक से 2 आदमी आते रहे हैं। फिर कदूमी के घर से एक रोज़ एक पर्दा पोश औरत को निकलते देखा गया। वो एक अजनबी मुसाफिर के साथ जा रही थी। मुझे शक है कि कदूमी भेष बदल कर निकल गई है। दूसरे मुखबरों को इतलाओं से पता चला है कि कुछ आदमी जनूब की तरफ मशकूक हालत में जाते देखे गए हैं। इन सरगर्मियों से मुझे शक होता है कि उनका ताल्लुक उन गुमशुदा कागजात के साथ भी हो सकता है, और यह शुबा भी कि यह सलीबी तकरीबकार होंगे। जो कुछ भी है, हम इन सरगर्मियों का खोज लगा रहे हैं। ज़रूर खोज लगाओ, सुल्तान अयूबी ने कहा, और उन खजानों को अपने जहनों से उतार दो। मैं जानता हूँ कि कौम की फलाह बहबूद के लिए और सलेबियों से फैसला कुन जंग लड़ने के लिए हमें माली इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मगर मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा। मोहतरम नूरुद्दीन जंगी ने माली इमदाद का वादा किया है, मैं ये इमदाद भी कबूल नहीं करूंगा। माली इमदाद सगे भाई से भी मिले तो भी इंसानी सलाहियतों के लिए मेहनत और दियानतदारी के लिए नुकसानदा होती है। फिर इंसान खजानों की तलाश में मारा मारा फिरने लगता है। मिस्र की ज़मीन बांझ नहीं हो गई, मेहनत करो कि यह ज़मीन तुम्हें समर दे। नाजरीन, जिन खजानों को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हाथ लगाने से भी गुरेज करता था, उन तक उसके अपने ही एक जर्नैल के भेजे हुए 50 आदमी पहुंच गए थे। मारकूनी, इस्माइल कदूमी और एक और सलेबी शाम को पहुंचे। उनके बाकी साथी जो अलग अलग टोलियों में रवाना हुए थे उसी रात पहुंचना शुरू हुए, और आधी रात के बाद पूरे 50 आदमी पहुंच गए। जैसा कि बयान किया जा चुका है, यह जगह ऐसी थी जिसके करीब से कोई भी मुसाफिर नहीं गुजरता था। जगह ड्रोनी होने के अलावा किसी रास्ते पर पड़ती ही नहीं थी। वो चूंकि सरहद से दूर थी, इसलिए सरहदी दस्तों की नज़र में भी नहीं थी। मारकूनी ने रात को ही सबको इस खित्ते के अंदर पहुंचा दिया ताकि बाहर से कोई देख ना सके, और उन्हें मुकम्मल आराम देने के लिए कहा कि वह जितनी देर सो सकते हैं सो जाएं। यहाँ से आगे पैदल जाना होगा और यह सफ़र जिस्म के बजाय सांप को ज़्यादा थकाएगा। वो सब उस वक्त जागे जब सूरज उन टीलों के ऊपर आ गया जिसके दमन में सब सोए हुए थे। मारकूनी ने उन्हें बताया कि वह कौन कौन सा सामान, औजार और हथियार वगैरह अपने साथ लें। उनमें मजबूत रस्से, कुदालें और मोटी मोटी सलाखें थीं, और हथियारों में तीरों कमान और तलवारें थीं। रास्ते की मुश्किलात के मुतालिक भी उसने सबको बता दिया। उस दीवार के मुतालिक भी उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया जिससे उसका एक साथी गिरकर हमेशा के लिए लापता हो गया था। उसने उन्हें रोने की आवाज़ों से भी खबरदार कर दिया जो इस इलाके में सुनाई देती थीं। ऊँटों को साथ नहीं ले जाया जा सकता था। उनकी देखभाल के लिए उसने सिर्फ एक आदमी पीछे रहने दिया। कदूमी को भी वो साथ नहीं ले जा सकता था। उसे तवक्को थी कि कहीं कोई रास्ता अंदर जाने के लिए मिल ही जाएगा और वो कदूमी को उस रास्ते से ले जाएगा। कदूमी की हिफाजत के लिए भी एक आदमी की ज़रूरत थी। इसके लिए सिर्फ इस्माइल मौजूद आदमी था। मारकूनी ने इस्माइल से कहा, तुम कदूमी के लिए यहीं रहोगे, लेकिन यह ख्याल रखना कि तुम्हारी हैसियत इस लड़की के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इसके आराम और हिफाजत के जिम्मेदार तुम होगे। मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ, तुम दोनों को साथ ले जाऊंगा। वो अपनी पार्टी को साथ लेकर चल पड़ा। उस रास्ते से वो वाकिफ हो चुका था। बेखौफ कतर चलता गया। जो जो ये आदमी आगे बढ़ते जा रहे थे उन पर खौफ मुसलत होता जा रहा था। वो सहराओं से पूरी तरह वाकिफ थे, मगर ऐसा खित्ता और इस किस्म के पहाड़ उन्होंने कभी नहीं देखे थे। और वो जब उस जगह पहुंचे जहां रोने की आवाज़ें आती थीं तो सब भी देख कर खलाओं में देखने लगे। बिला शक व शुबा औरतें रो रही थीं। इन आदमियों में से 3 ऐसे भी थे जिन्होंने इस इलाके के मुतालिक वो तमाम डरावनी कहानियां सुन रखी थीं जो बहुत मुद्दत से मशहूर थीं।
انہوں نے اپنے سلیبی ساتھیوں کو بھی یہ کہانیاں سنا کر ڈرا دیا۔ وہ سب ڈر کی گرفت میں پہلے ہی تھے، لیکن انہیں جو انعام بتایا گیا تھا اس میں اتنی طاقت تھی جو ان کے خوف کو دبا رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سلیب کے تنخواہ دار ملازم بھی تھے اور مارکونی ان کا افسر تھا۔ وہ انعام اور حکم کی پابندی کے تحت چلے جا رہے تھے۔ رونے کی آوازوں پر وہ بھڑک گئے تو مارکونی نے انہیں بتایا کہ یہ عورتیں یا عورتوں کی بدروہیں نہیں، یہ ہوا کی آوازیں ہیں۔ مگر وہ ڈرتے رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ اس وسیع اور بے انتہا گہرے نشیب تک پہنچے جو انہیں قدرتی دیوار پر چل کر پار کرنا تھا۔ مارکونی کو وہاں کچھ مشکل پیش آئی۔ دیوار پر پاؤں رکھنے سے سب گھبراتے تھے۔ مارکونی آگے آگے چلا۔ وہ ایک بار اس خطرے سے گزر چکا تھا۔ اس کے پیچھے دوسرے آدمی نے دیوار پر قدم رکھا اور پھر باقی بھی چل پڑے۔ سورج اس جہنم میں ہی رپوش ہو گیا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کھئی کی گہرائی نظر نہیں آتی تھی۔ مارکونی دیوار عبور کر گیا۔ اسے ایسی چیخ سنائی دی جو تہہ کی طرف جا رہی تھی۔ ذرا دیر بعد ایک اور ہیبت ناک چیخ سنائی دی۔ یہ بھی دور نیچے جا کر ایک دھیمی سی دھمک میں خاموش ہو گئی۔ ایسی 5 چیخیں سنائی دیں۔ یہ گروہ جب دیوار سے گزر کر کچھ آگے جمع ہوا تو اس میں 5 آدمی نہیں تھے۔ مارکونی نے انہیں بتایا کہ اس سے آگے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے اور وہ منزل کے قریب آ گئے ہیں۔ اس نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ ان کی واپسی اس راستے سے نہیں ہوگی بلکہ سیدھا اور آسان راستہ مل جائے گا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی جب وہ اس جگہ پہنچے جس کے نیچے وسیع سرسبز خطہ تھا۔ مارکونی نے تمام آدمیوں کو وہاں سے تھوڑی دور چھپا دیا۔ 2 آدمی اپنے ساتھ لیے اور باقی سب سے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کھا کر سو جائیں، انہیں ضرورت کے وقت جگایا جائے گا۔ مارکونی 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ کی دیکھ بھال کے لیے چلا گیا۔ نیچے موت کا سکوت تھا، کہیں ہلکی سی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اور زیادہ قریب جانے سے ڈرتا تھا۔ اس نے حملہ صبح کے لیے ملتوی کر دیا اور اپنے آدمیوں کے پاس واپس آ گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔